تلک نگر میں ہاسپٹل ہے، آپ کو اچھا سمجھ میں آتا بیان، انٹرنیٹ سے جو دور کے لوگ سمجھیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ اپولو یہ ٹریڈ مارک ہے۔ ایک تلک نگر میں ہاسپٹل ہے اپولو ساگر ہاسپٹل۔ اپولو ایک لفظ ہے اور وہی اپولو یہاں کالج کے پیچھے ہے، منہاج نگر سے تھوڑا آگے۔ یہ اپولو ہے کیا چیز؟ کرناٹک کے بیسک نصاب کے تیسرے کلاس کے اندر ہندی یا سنسکرت اسٹوری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بچہ کچھ بنا رہا تھا اور وہ چیز ندی کے اندر، تالاب کے اندر، سمندر کے اندر پڑ گئی اور بچے کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو اپولو بھگوان اس ڈوبتی چیز کو نکال کر بچے کے حوالے کر دیا، اور براکٹ میں لکھا جاتا ہے اپولو وہ بھگوان ہے جو ندی کا، تالاب کا، ساگر کا دیوتا ہوتا ہے۔ ہندو کے یہاں سیکشن الگ ہیں، جیسے حکومت میں سیکشن ہوتا ہے، یہ بی ڈی اے سیکشن ہے، یہ کارپوریشن ہے، یہ سلم ہے، اور یہ شہر ہے، یہ ٹاؤن ہے، یہ پنچایت ہے۔ ایسے ہی ان کے یہاں سیکشن، لڑکی دینے کا دیوتا الگ، لڑکے دینے کا دیوتا الگ، کاروبار کا بھگوان الگ، شادی کا بھگوان الگ، بارش کا بھگوان الگ، ان کے ڈیمانڈس الگ۔ اپولو جو بھگوان ہے وہ ندی کا، تالاب کا، ساگر کا بھگوان انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اب وہ واقعہ آتا ہے کہ بچے نے کوئی کھلونا بنایا، وہ پانی میں گر گیا۔ اپولو جو ساگر کا دیوتا ہے بچے کے رونے کو دیکھ کر وہ لا کر اس کو دے دیتا ہے۔ ہمارے بچے ان اسکولوں کے اندر جا کر یہ اسٹوری پڑھیں گے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، تو کل اگر یہ دیہاتوں میں، ہمارے یہاں شہر کے اندر انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں، کہاں تالاب کہاں ندی نظر آئے گا۔ خدا نہ کرے گھر کے اندر کنواں ہو، اس کنویں کے اندر بچے کا میڈ ان چائنا کا کھلونا گر جائے، بچی کی گڑیا گر جائے۔ تو وہ اسکول میں پڑھ رکھی تھی بچی اور وہ لڑکا پڑھ رکھا تھا کہ پانی کا جو دیوتا ہوتا ہے وہ اپولو، تو فوراً اس کے ذہن کے اندر بات آئے گی، ہاں بوڑی کے اندر، کنویں کے اندر میری گڑیا گر گئی ہے، اور بچہ کہتا ہے کہ میرا چائنا کا کھلونا گر گیا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اپولو دیوتا آپ کرپا کر کر میرے کھلونے کو واپس کر دیں۔ ایک شہر کے مشہور مفتی ہیں، عالم ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میرے گھرانے کی ایک قریبی خاتون مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی تھی، اور ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا، بچہ بھی ساتھ آ رہا تھا۔ اب خاتون کے ساتھ جو بچہ تھا وہ اتنا کم عمر اور اتنا بے وقوف نہیں کہ اس کا ہاتھ اور انگلی پکڑ کر اس کو چلایا جائے۔ ایک عمر ہوتی ہے انگلی پکڑ کر چلانے کی، ایک عمر ہوتی ہے کہ ماں چل رہی ہے تو بچہ پیچھے چل رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں کچھ آگے بڑھی اور جو مڑی تو دیکھا تو میرا بچہ پیچھے نہیں ہے۔ میں تلاشتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، ہے کیا ہوا میرے بچے کو، میں دوڑتی ہوئی آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کے اندر جگہ جگہ بی بی مریم کے مجسمے لگے ہوئے رہتے ہیں، بالخصوص دسمبر کے مہینے میں اور زیادہ لگاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا محراب نما ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں لائٹنگ ہوتی ہے، موم بتی جل رہی ہوتی ہے، اور ایک خاتون ہاتھ میں بچے کو اٹھائی رہتی ہیں، اور بی بی مریم ان کو وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ گھٹنے ٹیک دیا اور ایسے ہاتھ کر کر وہ اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ ماں نے ایک چانٹا رسید کیا، حرامی ذلیل کہیں کہ کیا کر رہا ہے تو مسلمان ہے، اماں کیا ہوا؟ یہ کام تو میں روزانہ اسکول کے اندر کیا کرتا ہوں۔ ہماری مذہب، آپ ایک بات غور کیجئے، جو قوم ہمارے اچار کو نہیں معاف کری، ہمارے پانی نہانے کے صابن کو معاف نہیں کری، ہمارے کولڈ ڈرنکس کو معاف نہیں کری، ہماری معیشت، اکنامک پالیسی کو سود سے ملوث کر دیا، تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس قوم کو بچہ دیں اور یہ امید رکھیں آگ کے اندر بچہ ڈال کر کہ ہمارا بچہ پھول بن کر نکلے گا۔ کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔